قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی۔ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، نہ کہ وطن اور نسل۔ ہندوستان کا پہلا فرد جب مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا، وہ ایک جداگانہ قوم کا فرد ہو گیا۔ ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئی۔ 1940 کے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی، جس میں دو قومی نظریے کا باقاعدہ تصور پیش کیا گیا، 21 مارچ کی شام کو اس اجلاس کا آغاز ہوا اور 22 مارچ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی صدارتی خطاب کے دوران واضح طور پر فرمایا کہ اس امر کی وضاحت کرنا ہمارے ہندو دوست اسلام اور ہندو ازم کی حقیقی صورتحال اور حقیقت کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں۔ ایک بڑا مشکل امر ہے۔ میرے خیال میں یہ دونوں کسی قطعی اعتبار سے اور لغوی اعتبار سے مذہب نہیں ہیں، لیکن در حقیقت یہ سماجی اور معاشرتی ضوابط ہیں، اور یہ محض کہ ہندو اور مسلمان کوئی ایک قومیت بنا سکیں گے تو یہ غلط فہمی ہے۔ ہندو اور مسلمان دو جداگانہ مذہبی فلسفوں، سماجی رسم و رواج اور علمی ادبی ورثے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ دونوں قومیں نہ تو آپس میں شادی کر سکتے ہیں اور نہ ہی مل کر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ حقیقت میں یہ دونوں قومیں بالکل مختلف ہیں۔ یہ دونوں قومیں مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ زندگی اور زندہ رہنے کے بارے میں دونوں کے نظریات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اور اس کے علاوہ دونوں کی رزمیہ تاریخ مختلف ہے، دونوں کے ہیرو مختلف ہیں، دونوں کے حالات و واقعات بھی مختلف ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن اور ایک قوم کا دشمن دوسری قوم کا ہیرو ہوتا ہے۔ ایسی قوموں کو ایک سلطنت میں کر دینا بالکل غلط فیصلہ ہے۔ مسلمان ایک جداگانہ قوم ہے، اس کے لیے چاہیے کہ قوم کی کوئی بھی تعریف کی جائے۔ اس کے تحت یہ ایک قوم ہے، اس کے لیے ان کا ایک اپنا وطن ہونا چاہیے، ان کا اپنا ایک علاقہ اور اپنی مملکت ہونی چاہیے۔ 23 مارچ کو یادگار قرارداد لاہور پیش کی گئی، جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ شیر بنگال ابوالقاسم نے یہ قرارداد پیش کی۔ یہ قرارداد پیش ہونے کے بعد چودھری خلیق الزمان نے سب سے پہلے اس کی حمایت کی۔ ان کے بعد مولانا ظفر علی خان، سردار اورنگزیب خان، سر حاجی عبداللہ ہارون، نواب اسماعیل خان، قاضی محمد عیسیٰ اور آئی چندی گڑھ نے بھی اس قرارداد کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس قرارداد کے بعد قیام پاکستان کے لیے مسلمانوں کی جدوجہد کو واضح شکل دے دی گئی اور مسلمانوں کی جدوجہد آزادی میں تیزی آتی گئی، اور آخرکار 14 اگست 1947 کو برصغیر میں ایک آزاد اسلامی مملکت پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ 23 مارچ کا دن ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں 23 مارچ سے متعلق اہم تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں پاکستان کے صدر، وزیر اعظم اور اعلیٰ عہدیدار مہمان خصوصی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس کی طرف سے پریڈ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جسے ہزاروں اور لاکھوں لوگ دیکھنے کے لیے پرجوش نظر آتے ہیں۔ 23 مارچ کے موقع پر سرکاری اور اہم عمارتوں پر لائٹنگ کی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ گلی گلی کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں 23 مارچ کے موقع پر سرکاری تعطیل ہوتی ہے۔ ہمارا ملک ایک عظیم ملک ہے، اور یہی عظیم ملک ہماری پہچان، ہماری اساس، ہماری محبت، عزت اور ہمارا سب کچھ ہے۔ اس لیے اس ملک کی قدرتی نعمتوں اور دوسری بے شمار خوبیوں کو مد نظر رکھ کر صرف اور صرف پاکستان کی ترقی کے لیے سوچیں اور اسی کے لیے اپنا آپ وقف کر دیں۔